السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس کلاس میں ہم 8ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے آج ٹاپک لیا ہے جابر بن حیاں۔ تو بچوں آج جو آپ کی بک ہے اس میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں آپ پیج نمبر 48 نکال لیں۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ جابر بن حیاں ہے، تو اس کو ہم تھوڑا پڑھیں گے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیاں تھا۔ عطار سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیاں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اسے ماں کی غربت دیکھنے گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیں۔ جابر ساتھ ہی قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون الرشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام اکرام سے نوازا۔ تو کیا ہے یہ ایک لگ بھگ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ فار ایگزامپل یہاں 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار وہ ہوتا ہے جو عطر بیچتا ہے۔ عطر ہوتی ہے نا، عطر وہی بیچنے والے جو ہے اس کو عطار بولتے ہیں۔ تو اس عطر کا نام تھا حیاں۔ عطر سے مشکل اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا ایک ہوا جس کا نام رکھا گیا تھا جابر۔ تو یہ جو حیاں جابر کا باپ تھا، حیاں اس کو فکر لاحق ہوئی اب کیا ہوگا، روزی روٹی کمانے کا کیسا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ تو یہ پیسے کے لالچ میں بہت سارے جرائم، چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جابر جو تھا وہ بھی بہت کم عمر کا تھا کہ اس کا باپ جو تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جو جابر کی تعلیم کا جو سارا بوجھ تھا وہ اس کی غریب ماں پر پڑا۔ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں ایک رشتہ داروں کو ہاں بھیج دیا۔ جو ماں کے رشتہ دار تھے وہاں گاؤں میں، تو اس نے جابر کو وہیں بھیج دیا۔ اس طرح اس سے کیا ہوا ہے کہ جابر کی جو بچپن کی تعلیم تھی یہ دیہات میں ہی، جو بچپن کی زندگی وہ دیہات میں ہی گزر بسر کرنے میں موقع ملا ہے۔ تو گاؤں میں اسے معمولی تعلیم حاصل ہوئی، زیادہ نہیں تو معمولی تعلیم ہوئی۔ البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ ہو، یعنی کہ بہت اس کو تعلیم حاصل کرنے بہت شوق تھا، بہت کچھ اس نے سیکھ بھی لیا تھا۔ کچھ سال بعد کہ وہ تھوڑا ٹائم ہوا تو پھر وہ واپس آ گیا ہے کوفہ۔ اس وقت کوفے میں تھوڑا علمی ماحول بھی تھا تو جابر کو اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ چنانچہ اس نے اس مقصد سے، کیونکہ اگر اب اس کو تعلیم حاصل کرنا، اس نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، مروجہ تعلیم کے لیے اس نے داخلہ لیا ہے۔ تو
اب جابر جو تھا وہ جوان بھی ہو گیا، اس کی ماں سے اسے ماں کی غربت نے دیکھی، یعنی کہ اب وہ غریبی تھے، تو اس نے اپنی ماں کی جو یہ غریبی اس کو بہت مشکل میں ڈال دی تھی، تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری ماں غریب تھی، چنانچہ اس نے سونا بنانے کے دھن سوار ہو، یعنی سوچا کہ یہ سونا کیسے میں بناؤں، اس کو مطلب کیا یہ لگ گیا، یہ سوار لگ گیا، مطلب میں اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سونا کیسے بنائیں گے۔ اس نے مختلف قسم کی دوائیں خاصیتاً معلوم کر، یعنی کہ کس طرح دوائیں بناتے ہیں، کیمیائی دوائیں کس طرح بناتے ہیں، یعنی قسم قسم کی دہاتیں لے کر اس نے بہت ساری جڑی بوٹیاں بنائے ہیں، اور قسم قسم کے بٹی میں پگھلنا شروع کیا، یعنی کہ وہ اوزار جو تھے ان کو پگھلنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن بھی تھے، وہ ہر وقت کی گری کے نئے تجربے کرتا رہا، یعنی بہت ٹائم ہے، اب وہ کیا کرنے لگا، وہ تجربے کرنے لگا، تو کیمیا گری ان تجربوں کے دوران اس نے بہت چیزیں ایجاد کی ہیں جن سے لوگوں کا بہت فائدہ ہوا ہے، تو ایسے میں اس نے کیا کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں جن سے ابھی تک لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح جابر کی تو، کیونکہ جب کوئی کچھ کرے گا تو اس میں شہرت بھی ہوگی، تو دور دور تک شہرت پھیل گئی۔ اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا ہارون رشید، تو اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جب بغداد گیا جابر تو وہاں اس کی بڑی قدر ہوئی، اس کو خلیفہ نے بہت انعام سے نوازا ہے۔ تو آگے کیا ہے تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔